ناظرین، میں آپ کا میزبان یاسین انصاری ریاست نیوز چینل سے. تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہاولپور کی ریاست کی ترقی میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. جاپان طرز کا ایک ٹاؤن بنایا گیا ہے، جاپان ٹاؤن بہاولپور، جو بغداد روڈ پہ واقع ہے، حاصل پور روڈ پہ واقع ہے. یہ ٹاؤن، اس ٹاؤن کی بہترین کامیابی کے بعد انہوں نے اس ادارے نے ایک نیا ٹاؤن جاپان سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. تو اس حوالے سے اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس ادارے کے جاپان ٹاؤن کے، رضا اللہ رؤف صاحب ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا اللہ رؤف صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت درد دل رکھنے والے انسان اور مخلص انسان ہیں، اور بڑا چیریٹی بھی کرتے ہیں، مختلف عوامی خدمات کے حوالے سے بھی بڑا وہ حصہ ڈالتے ہیں، اور اپنے معیار کو اور کام کو، کوالٹی کو برقرار رکھتے ہیں. جو جاپان ٹاؤن کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے رضا اللہ رؤف صاحب سے کہ جاپان ٹاؤن میں انہوں نے کون کون سی فیسلٹیز دی ہیں عوام کو، اور کتنا وہ سیل آؤٹ ہو چکا ہے، اور کس حد تک یہ سکسیزفل ہے. اور نیکسٹ پھر ہم اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جاپان سٹی جو اس کے حوالے سے کچھ باتیں لوگ پھیلا رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے وہ وضاحت کریں گے کہ انہوں نے کن کن اداروں سے NOC لیے ہیں، کن اداروں سے اجازت لی ہے، اور کتنا کس حد تک وہ صحیح ہیں، اور لوگ کس طرح حد تک جو الزامات لگا لے ہیں ان کا کیا حقائق کیا ہیں. تو رضا اللہ رؤف صاحب، آپ بتائیے کہ جاپان ٹاؤن کے حوالے سے سب سے پہلے کہ جاپان ٹاؤن میں آپ نے عوام کو کون کون سی فیسلٹیز دی ہیں، اور کب سے سٹارٹ کیا تھا، اور کتنا یہ سیل آؤٹ ہو چکا ہے جاپان ٹاؤن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاپان ٹاؤن 2019 میں ہم نے شروع کیا، اور 19 میں ہی ہم نے NOC لے لیا تھا، اور مکمل طور پر TMA سے منظور شدہ ہے. اس میں کسی قسم کی کسی کو شک نہیں ہونی چاہیے. لوگ ایسے ہی افواہیں اڑا رہے ہیں، لیکن وہ غلطی پر ہیں، وہ ہمارے بھائی غلط کر رہے ہیں اور غلطی پر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ یہ تقریباً سارا سیل ہو چکا ہے. ہم نے اس کو مکمل سیل کر دیا ہے. اب ری سیلنگ چل رہی ہے اس کی، کوئی کسی سے پلاٹ لیتا ہے، ہمارے پاس تو اب نہیں ہے. اچھا رضا اللہ صاحب، یہ بتائیے گا اس کا رقبہ کتنا جو آپ پہلے جاپان ٹاؤن کا جو آپ سیل آؤٹ کر چکے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے پروجیکٹ میں باقی پروجیکٹس کے حوالے سے انفرادیت کیا ہے؟ بہاولپور شہر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں میرا خیال ہے کہ شاید ہم پہلا نام ہے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے، اور جو انٹرنیشنل معیار ہوتا ہے اس معیار کے مطابق ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. اور فیسلٹیز جو ایک ٹاؤن کے اندر ہونی چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق وہ ہم نے دی ہیں. اور اس چیز کو ہم نے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا موٹو ہے کہ ہم بیوٹی، کوالٹی، ریالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور نہ کریں گے. یہی وجہ ہے شاید آپ کا ٹاؤن اس لیے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور برکت کا عنصر رکھا ہے، اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم پہ یہ رحمت. میں جب آیا ہوں نا جاپان ٹاؤن کو وزٹ بھی کیا تو بتایا گیا کہ اس کی جو الیکٹرسٹی ہے، بجلی کی بھی انڈر گراؤنڈ ہے. شاید بہاولپور کے کسی ٹاؤن میں بھی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے انڈر گراؤنڈ والا جو آپ کے پروجیکٹ میں اس میں ہے جاپان ٹاؤن میں. تو اس کے علاوہ آپ بتائیں گے کہ جاپان سٹی آپ کا کہاں سے آپ نے منظوری لے لی ہے، اور کس حد تک آپ نے ڈیولپمنٹ اس کی کر لی ہے، اور جو لوگوں کی طرف سے، جو مختلف لوگوں کی طرف سے کوئی اعتراضات آ رہے ہیں، کوئی باتیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، تو اس حوالے سے آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا ہے. یہ جاپان ٹاؤن لینڈ سب ڈویژن یعنی 12.5 ایکڑ 100 کنال سے نیچے تھا، رقبہ تھوڑا تھا. اس کو ہم نے لینڈ سب ڈویژن میں اس کا NOC لیا، اور الحمدللہ NOC جن جن اداروں سے چاہیے تھا ہر ادارے سے لے کے آخر میں TMA سے لے کے ہم نے اس کو 94 کنال 6 مرلے یا 94 کنال 4 مرلے، ہاں جاپان ٹاؤن میں 94 کنال 4 مرلے کا NOC ہمارے پاس موجود ہے. وہ سبھی اداروں سے ہے. صحیح. تو جاپان سٹی کے حوالے سے بھی بتا دیں. جاپان سٹی اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اور رقبہ خریدا. یہ آپ کا سیکنڈ فیز ہے؟ وہ سیکنڈ فیز تھا جاپان سٹی کے نام سے. اس میں کیونکہ میں اکیلا ہی ہوں، میرے ساتھ اور پارٹنر نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کا نام چینج کر دیا. اس کا نام جاپان سٹی رکھا. تو جاپان سٹی میں 84 کنال پہ محیط ہے. تو 84 کنال ہی کیونکہ رقبہ تھا جتنا تھا اس کا ہم نے NOC لیا، اداروں سے NOC لے کے اس کو شروع کیا اور ڈیولپ کر دیا. تھوڑا سا رہ گیا، آخری ڈیولپمنٹ باقی ہے جاپان سٹی کی. اور اس کے علاوہ آگے جو ہے ہم نے اور رقبہ خریدا ہے، وہ کوئی 70 ایکڑ پہ محیط ہوگا. اچھا ہاں جی. اب اس کا NOC پروسیس چل رہا ہے. وہ پروسیس ہوتے ہوتے ٹائم لگنا ہے. تو ایسے ہی میرے کچھ بھائی بس شہر سے حاسدین کہہ لیں یا وہ کہہ لیں ان کے ذہن میں کوئی شیطانی وسوسہ آ گیا ہے، کیا اس کے ذہن میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، وہ ان کی غلطی ہے.
وہ آج ہی نہیں کل بھی پرسوں بھی 10 سال بعد بھی آئیں گے, وہ غلط ہی شمار کی جائے گی, لیکن اللہ کا ہم غلطی نہیں کریں گے. جہاں سے ہمیں کوئی شبہ ہوا کہ یہاں سے یہ غلطی ہے, ہم اس کی تصحیح کریں گے, اصلاح کریں گے اس کی. اس کا مطلب یہی ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کوئی آتے ہیں ٹون بناتے ہیں, پیسے اکٹھے کیے اور غائب ہو گئے. ایک تو آپ کے ٹون کا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سٹینڈرڈ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سکسیسفلی ٹون کمپلیٹ کر کے سیل آؤٹ کر دیا ہے, اب سیکنڈ شروع کر دیا, لوگوں کا بھی اعتماد آپ کے اوپر بڑا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو, میں یہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھ کے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں اگر کوئی ایک مرلہ کسی کا ہتھیا لیتا ہے یا اپنے ہاتھ کر لیتا ہے, قبضہ کر لیتا ہے, وہ قیامت کے دن 7 طوق پہنایا جائے گا. وہ مرلہ, وہ ایک مرلہ نہیں, یا کسی کو پیسے لے کے بھاگ جائے گا. تو میں تو یہاں یہ آیت پڑھوں گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, دنیا میں کوئی جو اچھا کام کر جاتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کے لیے بہترین نمونہ بنتا ہے, اور اس کی جزا سزا آگے بھی ملنی ہے. اگر دنیا میں کوئی کسی سے فراڈ کرے گا, دھوکہ دہی کرے گا, تو دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, ہم اس پہ قطعاً کمپرومائز نہیں کریں گے. کسی کا پیسہ 10 روپے بھی لے جائیں, اور کوئی اس وقت میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کے فضل سے, مجھ پہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی کا کوئی پیسہ رکھا ہوا ہے یا کسی کو پلاٹ کے بہانے پیسے لیے اور اسے پلاٹ نہیں دیا. صحیح, ویری گڈ, ہم نے ڈیلیور کیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو رضا اللہ صاحب, آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے جتنا رقبہ اب تک پرچیز کیا ہے سارا آپ نے اس کا قبضہ وغیرہ لے لیا, اس کے معاملات سارے کلیئر کر دیے؟ ہاں, ہمارے پاس قبضے اس وقت پیچھے تقریباً 60 ایکڑ کے ہمارے پاس ہیں. اچھا, کوئی 8-10 ایکڑ کے ابھی کیونکہ گندم لگی ہوئی ہے, ان لوگوں نے یہ کہا ہم سے عرض کی کہ چلو ہم تھوڑی سی گندم اٹھا لیں, تو ہم نے بھی تھوڑا سا یہ سمجھ کے خیر کا جذبہ سمجھتے ہوئے, خیر سگالی کا جذبہ سمجھتے ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں, گندم مہنگی بھی بہت ہے, چلو چند دن کی بات ہے, یہ اپریل کا مہینہ 15 اپریل تک ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ساری ڈیولپمنٹ ہم نے شروع کر دی ہے, لیکن آئندہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ سارے جاپان سٹی کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی پراپر. قبضے ہمارے پاس ہیں, اور جو قبضے رہ گئے ہیں تھوڑے سے, کیونکہ گندم ختم ہوگی تو وہ قبضہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا. صحیح, ویری گڈ. ناظرین, یہ جاپان ٹاؤن کے اور جاپان سٹی کے حوالے سے جو لوگوں کی طرف سے افواہیں پھیلائی جا رہی تھی, آج ان کی بڑے اچھے طریقے سے رضا اللہ رؤوف صاحب نے وضاحت کر دی ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم میرٹ پہ کام کر رہے ہیں اور سٹینڈرڈ کا کام کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے سیل آؤٹ کر چکے ہیں, اور اس کو دوبارہ ری سیل بھی اس کی جاری ہے, اور دوسرے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہوتا ایسے ہی ہے, جو کام کرنے والا ہوتا ہے کبھی وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے, یا اس کا منصوبہ پہلا فلاپ نہیں ہوتا. پہلا منصوبہ ان کا بڑا کامیاب ہوا ہے, اب دوسرا منصوبہ ان کا جاری ہے. لوگوں کو, عوام کے لیے انہوں نے ہر چیز کلیئر کر دی ہے. اب عوام اس ابہام میں نہ رہیں کہ یہ خدا نخواستہ کہ 2 نمبری ہے, یا کسی کو پلاٹ کے پیسے لیے اس کو پلاٹ نہیں دیا. تو انہوں نے بڑے واضح طریقے سے کہا کہ اگر کوئی ہے اس طرح کا آیا ہمارے پاس, ہمارے ساتھ بات کرے. اگر ہم نے کسی سے پیسے لیے ہیں یا کسی کو پلاٹ نہیں دیا یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, ہم نے نہ تو عوامی طور پہ کسی شہریوں کی کسی کے ساتھ زیادتی کیا, نہ ہی ہم نے کوئی انلیگل کام کیا ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. کرنی تو دور کی بات ہے, زیادتی سوچ بھی نہیں سکتے ہم. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادتی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ہے ان کا جاپان سٹی اور جاپان ٹاؤن کا پروجیکٹ. تو عوام کو اس پہ اعتماد کر کے اس ادارے کے ساتھ چلنا چاہیے. جو چاہتا ہے وہ اپنے حساب سے خرید و فروخت کر سکتا ہے. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں جاپان سٹی بہاولپور میں. تو وہاں کی ڈیولپمنٹ آپ کو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے. ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک شکایت یہ تھی کہ ذمہ داروں کو پیسے نہیں دیے گئے اور ان سے قبضے لیے ہیں, کچھ سے نہیں لیے گئے. وہ ہمارے پاس آج ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے حوالے سے باتیں ہیں. وہ اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں یا قبضے بھی دے دیے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ کا نام کیا ہے جی؟ میرا نام محمد جاوید ہے جی. جی جی. تو ہم نے جاپان سٹی کو رقبہ دیا ہے 12 ایکڑ. ٹھیک ہے. جو ہاں جی, تو اس میں جو ہے نا ہمارے ساتھ جو سیٹل ہوئی تھی وہ ہم صحیح چل رہے ہیں. ہر چیز کلیئر کر دی آپ کو, قبضے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا نام جی؟ جی میرا نام رانا زین ہے. جی جی. میں بھی اسی رقبے کا کھاتا شریک ہوں. تو جاپان سٹی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا, الحمدللہ بہترین ایگریمنٹ چل رہا ہے. قبضہ وغیرہ انہوں نے ہم سے لیا, ہم نے انہیں دیا ہے, پیمنٹ سمے انہوں نے کلیئر کی ہیں. کوئی مطلب ہے کہ اس کے اندر ایشو نہیں ہے, بہترین جا رہا ہے. اقبال سراج صاحب اپنا نام بتائیں. جی سر, مختار حسین سراج. جی جی. ہم نے رقبہ دے دیا ہے صاحب. اچھا جی, ہمارا کوئی
आपका लेन देन का कोई मामला तो नहीं, ये जो बातें अफवाहें फैलाई रही है झूठ हैं? ये झूठ है। अच्छा ठीक हो गया। आपका नाम जी? मोहम्मद इकबाल। जी जी, आपने कब्जा रकबा दिया है इनको? रकबा दे दिया हाँ, और पेमेंट भी वसूल कर ली। अच्छा, कोई तनाज़ा नहीं है? कोई किसी का? तनाज़ा भी नहीं किसी किस्म का। आपका नाम जी? मेरा जी मोहम्मद खालिद शाह मेरा नाम है। जी जी। मैंने इन 200 तमाम से रकबे लेके जापान सिटी को दिए हैं। अच्छा, और ये सारे साथी मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है। किसी साथी को किसी किस्म का कोई इतराज़ ना है। और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कब्जे नहीं दिए गए या पेमेंटें रुकी हुई हैं, सही ऐसी किसी से कोई बात नहीं। आज आपके सामने सारे साथी मौजूद हैं। 12 करोड़ मौजूद हैं, 10 करोड़ भी मौजूद हैं, 6 करोड़ भी मौजूद हैं, बाकी सारे मौजूद हैं। सही सही। कोई इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मौके पे मौजूद ना हो। नाज़रीन, ये आपको हम दिखा रहे हैं पीछे डेवलपमेंट भी, ये मशीनरी खड़ी हुई है और डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये हमारे साथ इमरान जट साहब भी हैं, ये भी कुछ करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं इस हवाले से। अच्छा जी, ये मैं इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ। इमरान मेरा नाम है। ये आज छुट्टी थी तो ये मशीनरी, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो मशीनरी हमारी पीछे खड़ी है सारी, और ये काम हमने डेवलपमेंट का शुरू कर दिया। ये रोड बनना शुरू हो गए हैं। तो तकरीबन हमारे पास 700 के करीब डंपर आ चुके हैं कंक्रीट के। वो उस तरफ अगर कैमरा मैन दिखाया आपको तो वो मौजूद हैं। डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दी है। आज जुमेरात का दिन है तो आज चन्नन पीर साहब के छुट्टी थी यहाँ पे, इसलिए लेबर ने छुट्टी की हुई है, नहीं तो मशीनरी इस वक्त काम कर रही होती ना। तो इंशाल्लाह हफ्ते से फिर काम शुरू हो जाएगा। हमने अपने वादे पूरे किए हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और जो हमने पहले टोन डेवलप किया जापान टोन, उसको हमने 100% लोगों को डिलीवर कर दिया है। उसमें डेवलपमेंट आपके सामने, अंडरग्राउंड बिजली है, गैस भी इंशाल्लाह अनकरीब इसमें लग जाएगी।